آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک لمحہ بلمحہ ساعت بساعت کر کے ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اس کی کہاں تک قدردانی کی تھی۔ اللہ کا یہ آیا ہوا مہمان ہمارے گھروں میں ہم سے راضی ہو کر جا رہا ہے یا اللہ بچائے ناراض ہو کے جا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہم لوگ اپنے گریبانوں میں سر جھکا کر سکتے ہیں، اور ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں نے رمضان مبارک کس طرح گزارا۔ اب آج یہ اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع۔ بہت بڑی فضیلتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ جمعہ تو ویسے بھی فضیلت والا دن ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک کا جمعہ اور زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کچھ دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہم اپنی جو کمی رہی ہے اس کمی کو دور کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ کتنے سارے مسائل ہیں جن میں پوری امت مبتلا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہماری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا نہیں آتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتی ہوئی آنکھ کے درمیان ہے، یعنی اللہ کی رحمت ٹوٹے ہوئے دل کے قریب اور بہتی ہوئی آنکھ کے قریب ہے۔ جب دل سے اللہ کے حضور مانگا جائے گا، اللہ ذو الجلال والاکرام ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں اس قدر قریب ہوتی ہے، اس قدر نزدیک ہوتی ہے کہ بس ہاتھ کھڑے کر کے اپنا مدعا پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر مدعا پیش کیا، ادھر قبولیت ہوگی۔ ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا فیصلہ لے لیا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ عبادات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ دیگر امتوں کو بھی روزہ عطا ہوا، لیکن اتنے دن نہیں ملے۔ اس امت کو روزہ عطا ہوا اور ایک پورا مہینہ عطا ہوا۔ عشرۂ آخرہ گزر رہا ہے، اور اس کی طاق راتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے: تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ علماء نے لکھا کہ اس فضیلت کو اصل بنیادی وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جو مسجد پاک میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، اعتکاف کرے اور رات دن مسجد
عبادت اور طاعت اور بندگی بجا لاتا رہے، اعمال کرتا رہے، اس کو یہ رات ملنے کی زیادہ توقع ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی عوام الناس کو چاہیے کہ اب یہ 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، ان میں ہم جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ کتنے سارے بیمار ہیں جو بیچارے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کا علاج ہے۔ اگر دل توڑ کے ان بیماروں کے لیے اور یہ بیمار بھی اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت بالکل متوجہ ہے اور قریب ہے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق انہیں شفا مل سکتی ہے۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اس رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بھی ہمارے دل نرم نہیں پڑتے ہیں، ہمارے دلوں میں آخرت کی تیاری نہیں آ رہی ہے، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے، آخرت کا خیال نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ جبکہ یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے انعام ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، پورا مہینہ رات اور دن اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اللہ کی مغفرت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، چھپ چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی، ان کے لیے انعام ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کوئی خوف، یہاں مدرسہ ہے، 8 منٹ کے یہاں مدرسہ ہے، پہلے سے مدرسہ یہاں موجود ہے، پھر بھی آپ مولوی بشیر صاحب سے ملنا، باہر ہے مولانا بشیر صاحب، ان سے ملنا، باہر ہے مولانا بشیر صاحب، ان سے ملنا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا اور نہ ان پر حزن طاری ہوگا، نہ ان کو پہلی زندگی کے بارے میں خوف ہوگا اور نہ ان کو پریزنٹلی کیفیت کا کسی قسم کا کوئی حزن ہوگا۔ یعنی آخرت میں جب پہنچیں گے وہاں بھی حزن نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا یہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ رمضان مبارک کے اندر بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اگر انسان کرنا چاہے تو بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ فرض تو ہم پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، عام حالات میں بھی فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ پھر خوش نصیب لوگ سحری میں آدھا گھنٹہ پہلے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، وہ فضیلت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
پھر خوش نصیب لوگ جو ہیں، کچھ ایسے بھی ہی امت میں الحمدللہ جو پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، پہلے 10 دنوں کا بھی، دوسرے 10 دنوں کا بھی، تیسرے 10 دنوں کا بھی، پورا مہینے کا اعتکاف۔ پھر ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو 20 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، اور ایسا بھی ہے خوش نصیب جو آخری 10 دن کو اعتکاف اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف ایسی فضیلت والی چیز ہے، حدیث میں آیا جس نے ایک دن ایک رات اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ گیا اور اپنی عاجزی اور ندامت کا اظہار کیا، اللہ سے ہی مانگنا شروع کیا، اپنی امیدوں کو اللہ ہی سے وابستہ رکھا، تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کے درمیان ہو جاتا ہے، ایک خندق اور جہنم کے درمیان۔ تو حدیث میں آیا کہ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا جس نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہونے کی اجازت فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ لوگوں نے اس کو بھی مذاق بنا دیا، وہ لاتے ہیں کرایہ کے مولوی یا کوئی لڑکا، تم بیٹھو اعتکاف میں، ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ساری صحت، یہ جوانی، یہ مال، یہ دولت، یہ سب میں نے اللہ کا دیا ہوا ہے، کس چیز کا نشہ ہے؟ کون سی چیز ہے بندے کے پاس ایسی جو اپنی ہے؟ ذرا ایک چیز دکھا دو جو اپنی ہے ہماری، ایک بھی چیز نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس عبادت کے معاملے میں بھی کرایہ کے آدمی ڈھونڈنے ہیں۔ میں نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، آج پھر بیان کرتا ہوں۔ اعتکاف محلے میں سے ایک آدمی نے اگر انجام دے لیا، پورے محلے کے اوپر سے فریض یہ سنت کا جو حکم ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر محلے میں سے ایک آدمی نے بھی یہ سنت ادا نہیں کی، پورا محلہ اس کی لپیٹ میں آئے گا اور اس کا وبال سال بھر وبال پڑتا رہے گا۔ پھر وہ وبال بیماری کی شکل میں آئے، غربت کی شکل میں آئے، آگ کی شکل میں آئے، ہوائی طوفان کی شکل میں آئے، بارشوں کی شکل میں آئے، یا کسی اور شکل میں وبال آ جائے تو آئے گا۔ اس اہم ترین عبادت کے لیے کہ دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم مغفرت لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو اعتکاف میں بیٹھا اس کی مغفرت تو یقینی ہے نا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کتنی لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوگی۔ گویا کہ یہ آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، اے یار میں شروع خدا سے رحمت ضرورت ہے ول سے بے عید سے نہیں خدا سے رحمت۔ یہ کوئی دانائی کی بات ہے، یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے لاؤ فلاں جگہ سے لڑکے کو اور بٹھاؤ اعتکاف میں۔ مرنا نہیں ہے، قبر کے گڑھے میں داخل نہیں ہونا ہے، وہاں جواب نہیں دینا ہے۔ اس وقت میں کہیں گے فلانا تم مر جا میرے بدلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اعمال اپنے اپنے
اعتکاف ایک بہترین عبادت تھی، اس کو انجام دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک میں امت کو خرچ کرنے کا، رمضان مبارک میں امت کو اللہ کے راستے میں دینے کا بہت جذبہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ رمضان کی فضیلت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں 70 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اخلاص والے بندے کو اور زیادہ دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو اس شوق میں بندے الحمدللہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، عام صدقات بھی دیتے ہیں، فقراء، مساکین اور مدارس مساجد کے اندر بھی کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اب آ رہا ہے، آج تک ہم نے الحمدللہ زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، صدقات بھی دیے ہوں گے، لیکن اب ایک اہم مرحلہ آ رہا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، حج میں یا عمرہ میں کوئی جنایت ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو حدیث میں آیا کہ مال کے ذریعے سے اس غلطی کی تلافی کرو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ بچائے کسی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اسلامی حکومت ہو تو قتل کے بدلے میں قصاص ہے، قتل کا قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا اور مقتول کے وارث راضی ہو گئے تو دیت ادا کرنی پڑے گی، یعنی مقتول کے وارثوں کو کچھ قیمت دینی پڑے گی، یہ گناہ ہے، اس گناہ کا عوض میں کچھ مال دے دو۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے رکھے تو انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، آداب کی رعایت نہیں رکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ بھی رحیم و کریم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا صدقۃ الفطر زکاۃ للصیام و طعمۃ للمساکین، کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ روزوں کے صاف اور پاک کرنے کا ایک عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل تھا روزے کا، اس میں کمی آ گئی، نقص آ گیا، اب اس نقص کو دور کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ تم عید کی نماز سے پہلے اتنی رقم صدقہ کی دے دو، تمہارے گناہ اس رقم کی وجہ سے مٹ جائیں گے، جو وہ نقص رہا ہے، کمزوری رہی ہے، وہ کمزوری ختم ہو جائے گی اور مکمل ثواب حاصل ہو جائے گا صیام کا۔ اور دوسری حکمت یہ بتائی کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، امت کے اندر سارے امیر و کبیر بھی نہیں ہیں، امت کے اندر بہت سارے غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس سال کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، تو فرمایا ان مساکین اور فقراء کی غذا کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کی مقدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، ہجری مدینہ شریف میں ہجری 2 میں صدقۃ الفطر کا وجوب ہوا ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر غلام پر، ہر آزاد آدمی پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے اور بڑے پر، حتیٰ کہ عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا ہے، طلوع فجر سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہے، طلوع فجر سے پہلے، طلوع صبح صادق سے پہلے۔ اور
پھر یہ مسئلہ بھی علماء نے کہا کہ اگر طلوع فجر کے بعد کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ اس کا انتقال طلوع فجر کے بعد ہوا ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہے۔ یہ مساکین کو بھی ہے، فقراء کو بھی ہے، اور امیر اور کبیر کے لیے بھی یہ چیز لازم ہے۔ البتہ حضرت الامام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر اس آدمی پر واجب ہوگا جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکثر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے، تحقیق ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ تو ادا کرے ہی کرے، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن سال بھر کا خرچہ آرام سے اس کے گھر سے نکل رہا ہے، زکوٰۃ اگرچہ واجب نہیں ہے تو وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اس کے لیے بھی لازم ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ استدلال اور شواہدات ان حضرات کے اپنے اپنے ہیں، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت وقت نہیں ہے۔ اس سال صدقۃ الفطر 70 روپیہ فی کس کے حساب سے مفتیان کرام نے متعین فرمایا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے اور پھر وادی کے اکابر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے 70 روپیہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ اب رمضان المبارک شروع رمضان میں کسی نے ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، درمیان رمضان میں ادا کیا تو ادا ہو گیا، آخر رمضان میں ادا کیا تو ادا ہو گیا۔ اصلی اس کا وقت جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شاید ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو یہ رمضان المبارک کے روزوں کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اور اگر عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ مانا جائے گا۔ اس لیے رمضان یہ عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر کے ادائیگی کر کے ہم لوگوں کو فارغ ہو جانا چاہیے۔ میں نے ٹائم رکھا تھا کہ بولیں گے کم، دعا کریں گے آئے زیادہ۔ شیخ ٹائم کیا ہوا؟ 1:22 ہو گیا جی، 5 منٹ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد مولانا بھی آئیں گے نماز کے بعد دعا کیا دیں گے نماز کے بعد۔ اب میری گزارش ہے کہ نماز کے بعد دعا ہوگی، سارے لوگ اس دعا میں شامل رہیں، بھاگے نہ، یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں، اور آج ہم اللہ کے حضور رو لیں تھوڑی دیر، اپنے دل کے ارمان نکال لیں، اپنی آنکھوں کو آج ہم تر کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعزازی طور پر فرمائیں اے میرے فرشتوں، اے میرے بندے کیوں رو رہے ہیں، اظہار و قطار کیوں رو رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ پھر خود ہی فرمائیں کہ یہ وہی بندے ہیں جن کے بارے میں فرشتوں تم نے کہا تھا کہ ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے دربار میں کیسے گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے، آج ہم رو لیں امت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور امت کے مسائل کو لے کر آج ہم روئیں، تو شاید یہ جمعۃ الوداع ہمارے لیے انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا، رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا، گناہوں کے درگزر ہونے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے جانب سے انعامات اور فیصلوں کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بات کہہ دیتا ہوں، بلال صاحب بھی آئے تھے اور بھی کچھ لوگ آئے تھے عید کے دن